صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ قبر رسول ہمارے لیے تو اس کائنات میں سب سے بڑھ کے جو جگہ ہے وہ ہے، وہ تو اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیونکہ اب حضور کے گھر میں آپ کی قبر بنی ہوئی ہے، تو امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے یہاں جنت بنائی ہوئی ہے بہشتی دروازہ، ہاں جنت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر، قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک۔ اور اسی جنت کے ٹکڑے میں نبی الاسلام کے پڑوس میں سیدنا ابو بکر عمر کی قبریں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں وہ جگہ ملی ہے، اور بلکہ صحیح بخاری میں تو آپ کو بڑی رکت انگیز حدیث ملے گی، سیدنا عمر کو جب زخم لگا اور ان کا معدہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ سیدہ عائشہ سے جا کے ریکویسٹ کرو کہ عمر بن خطاب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، یعنی رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امیر المومنین نہ کہنا، یعنی یہ نہ ہو کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ امیر المومنین کا حکم سمجھتے ہوئے اجازت دے دیں، میں عمر بن خطاب۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، ظاہر ہے ان کے خاوند یعنی رسول اللہ دفن تھے، ان کے والد بھی دفن تھے، آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ اور جب عبداللہ ابن عمر نے آ کے حضرت عمر کو بتایا تو انہوں نے کہا واللہ میرے لیے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عزیز چیز نہیں تھی کہ میں نبی الاسلام کے ساتھ دفن ہوتا، اور جب میں مر جاؤں تو پھر میری میت کو لے جانا، اگر حضرت عائشہ اجازت دیں تو دفنانا، ہو سکتا ہے میرے روب کی وجہ سے نہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہو، اور اگر انہوں نے مجھے اجازت نہ دی تو تم پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ خیر اجازت تو دے دی انہوں نے، حضرت عمر کی دعا قبول ہوئی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر مدینہ میں موت دینا۔ دونوں دعائیں قبول ہوئیں، شہادت کی موت، مسجد نبوی میں زخم لگا، مدینہ شریف میں دفن بھی ہوئے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اہل مدینہ کی نبی الاسلام نے کہا میں شفاعت کروں گا قیامت والے دن جو مدینے کے مصائب پہ صبر کرے گا، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے تم میں سے جو مر سکتا ہے مدینے میں مرے، کیونکہ اہل مدینہ کی میں شفاعت کروں گا، بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہوا۔ ہاں کیونکہ الیاس قادری صاحب جو پاپا جانی ہے نا، دعوت اسلامی کے امیر، ان کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے، اور جو تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال لکھنے والے شیخ زکریا کاندلوی ہیں وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے۔ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ وہ بقیع میں جو دفن ہوا ہے شیخ زکریا کاندلوی، ہاں خلیفہ اشری تھانوی کا، وہ وہاں پہ دفن ہوا ہے، تو وہ تو شفاعت رسول کا حقدار ہے، وہ کہیں گے گستاخ۔ اور دیوبندیوں سے پوچھ لیں کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب وہاں دفن ہے، وہ کہیں گے مشرک۔ تو یہ چھوڑ دیں، یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ آپ کا دماغ کھولتا ہوں کہ یہ دفن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ کے عقائد اور اعمال۔ عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی بقیع غرقد قبرستان میں موجود ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر کو وہ جگہ ملی اور ان کے لیے بہت بڑی سعادت
اور اس بخاری کی حدیث نے ان لوگوں کا پردہ بھی چاک کر دیا جو آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی مولا علی علیہ السلام کو کہ میری میت کو قبر رسول پر لے جانا اور وہاں جا کے ریکویسٹ کرنا. تو قبر رسول سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا. کہتے ہیں وہ تالا بھی کھل گیا, کنڈی بھی کھل گئی. بھئی تالا کنڈی تو لگے ہی نہیں ہوئے تھے. سیدہ عائشہ وہاں رہتی تھی اور فریکوینٹلی اس جگہ پہ آتی جاتی تھی. وہ سیدہ عائشہ کے حجرے کا ایک کمرہ تھا, تالا کنڈی کہاں سے لگا ہوا تھا, اور لوگ حضرت عائشہ کی اجازت سے اندر حاضری دیتے تھے. بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت لی ہے, اور کہانی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ قبر رسول سے جا کے اجازت لیا اور کنڈی اور تالا کھول کے کہانی کروا دی, پکڑی گئی ہے, کیونکہ یہ تو انہوں نے جھوٹی کہانی لکھی تھی. دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ تھا کہ ان کے لیے حجرہ شریف کھل گیا تھا, تو حضرت عمر کو تو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جا کے عرض کرنا کہ جس طرح ابو بکر کے لیے کھلا تھا میں بھی آپ کا ساتھی ہوں, میرے لیے بھی کھل جائے. کیسی لاجیکل بات ہے. کہتے کتنے دماغ جانا ہے تھے جی, اتنے ہی جانا ہے, ساڑھے ہی دماغ جانا ہے. باقیاں تو گئے ہوندے تو آج یہ عقائد نہ اس طرح کے خراب ہوئے ہوتے. کیا حضرت ابو بکر کے ساتھ پکی آ رہی تھی اور حضرت عمر کے ساتھ کچی آ رہی تھی؟ مولا علی کا وہ جو میت سیدنا عمر کے اوپر جو, میں تو اسے مرثیہ ہی کہتا ہوں, کہ ابن عباس کہتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی, لوگ ان کی میت پہ تعریفی کلمات پڑھ رہے تھے اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے پہ یوں رکھی, اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے عمر, تم ایسے شخص تھے کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور تمہارے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے. اکثر نبی علیہ السلام تمہارا نام لیا کرتے تھے ابو بکر کے ساتھ, اور مجھے امید تھی کہ تم بھی اپنے دو ساتھیوں کو جا ملو گے. تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پڑھ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے تھے, میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر. تو یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت عمر کو حضرت عائشہ سے اجازت لینی پڑی اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ ان کے لیے کنڈی کھل گئی؟ بالکل جھوٹ ہے, یہ واقعات ہی بالکل غلط ہے, ان کی کوئی اصل نہیں ہے. صرف یہ انہوں نے ایک سمجھ لیں جذباتی ڈاکٹرن آپ کو دینے کے لیے اس طرح کے واقعات مشہور کر دی ہیں, اور جو احادیث کے اندر چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ بڑی یعنی حفاظت سے جمع کی گئی.